نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال لاخیہ یا کافر فقد باء بہ احدہما او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ عزیز طلباء کرام، اس وقت ہمارے وطن عزیز میں بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ بہت سے لوگ دین اسلام کی حدود سے، اس کی حد بندیوں سے غافل ہیں، اور اس غفلت کے باعث وہ اسلام کو اور اس مذہب کو بھی محض ایک قومی لقب کی حیثیت دیتے ہیں۔ ایسا قومی لقب کہ جس لقب کے ہوتے ہوئے ہر طرح کا فرد اس میں کھپ سکتا ہے، استعمال میں آ سکتا ہے۔ جیسے اس کی مثال کہ اگر وہ خود کو مسلمان کہلوانے کا دعوے دار ہے اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے، تو اس کی جتنی بھی وہ کفریہ باتیں کرے یا جتنی بھی اسلام مخالف گفتگو کرے، وہ سمجھتا ہے کہ میں اسلام کی حدود ہی میں رہتا ہوں، اسلام کی حدود سے باہر نہیں نکلتا۔ اس معاملے میں جانبین سے حد سے زیادہ تجاوز پایا جا رہا ہے، اور وہ لوگ جو تکفیر کے در پہ رہتے ہیں، ہر چھوٹی سے چھوٹی خطا پر اور چھوٹی سی غلطی پر بھی لوگوں کو ملت اسلامیہ سے خارج قرار دے دیتے ہیں، ان کے اندر بھی معاملے میں انتہا درجے کی شدت ہے۔ اور جو لوگ ہر طرح کے کفر کے باوجود لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ رکھتے ہیں کہ آپ بھی مسلمان ہیں، اور اس میں کسی بھی کلمہ گو کو، نماز پڑھنے والے کو اور اہل قبلہ کو کافر نہ کہا جائے، تو یہ موقف رکھنے والے بھی حد سے تجاوز کیے ہوئے ہیں۔ دونوں طرف چونکہ حد سے تجاوز کیا ہوا ہے، کسی کو کافر کہنا یا مسلمان کہنا، ایک تو اس کا نفع اور نقصان وہ ہے جو آخرت میں مرتب ہوگا کہ آخرت کے اندر جا کر اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے، وہ جنت میں جاتا ہے یا جہنم میں جاتا ہے، وہ تو آخرت کا معاملہ ہے۔ لیکن کسی کے کافر اور مسلمان قرار دینے سے دنیا کے اندر ہی بہت سارے احکامات تبدیل ہوتے ہیں۔ کسی کو ایک ملت سے نکال کر دوسری ملت کا فرد شمار کرنا، اور مثال کے طور پر جیسے کسی مسلمان کو کہا کہ یہ کافر ہے، تو اس کی کسی غلطی کی وجہ سے یا کسی بھی معاملے میں اسے کافر قرار دے دیا، تو صرف یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ اتنا بڑا معاملہ ہے، گویا کہ آپ نے اس کے نکاح کو مسلمانوں سے حرام قرار دے دیا، اس کے ساتھ مسلمانوں سے زکوٰۃ کے معاملات کو حرام قرار دے دیا، مسلمانوں کے ساتھ اس کا نکاح، جنازہ، اس کی خوشی غمی، ہر چیز میں اس کو بالکل ایک جداگانہ ملت بنا دیا۔ اور جب کسی بھی مسلمان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے کہ اسے کافر کہہ دیا جائے، تو گویا کہ آپ نے اس کے مسلمانوں کے تمام حقوق اسے واپس چھین لیے۔ اب نہ وہ مسلمانوں کی جائیداد کا وارث بن سکتا ہے، نہ اس کی جائیداد کا کوئی مسلمان وارث بن سکتا ہے۔ اب وہ مر جائے تو اس کا مسلمان جنازہ نہیں پڑھ سکتے، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اس کے ساتھ نکاح مسلمان عورت کا نہیں ہو سکتا، اور اگر عورت ہے تو اس کے ساتھ کسی مسلمان مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ بین ہی اسی طرح اگر کسی کافر کو مسلمان کہہ دیا تو وہ کافروں والے معاملات اس سے ختم ہو جائیں گے، اور اس کو آپ نے اسلام میں داخل کر دیا۔ اور اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی عورتیں اس کے لیے نکاح میں حلال ہیں، اور اس کے ساتھ اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہو گیا۔ وہ مسلمانوں کے مقدس مقامات جہاں پر کفار کا جانا ممنوع ہے، اب اس کا جانا وہاں پر جائز ہو گیا۔ تو آپ نے اس کی پوری دنیاوی زندگی کا پورا سیٹ اپ تبدیل کر دیا اس کو مسلمان کہہ کر۔ اس لیے کسی کو کافر قرار دینا یا کسی کو مسلمان قرار دینا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شفا میں اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے صراحتاً فرمایا، ادخال کافر فی ملت و اخراج مسلم عنہا، یعنی کافر کو مسلمانوں کی ملت میں شامل کرنا، یا و اخراج مسلم عنہا، اور مسلمان کو مسلمانوں کی ملت سے نکالنا، عظیم فی الدین، یہ دین کے اندر بہت بڑا معاملہ ہے۔ یہ عوام الناس کا یا نااہل لوگوں کا کام نہیں ہے کہ وہ جس کو جی چاہے جیسے چاہے اٹھا کر مسلمانوں کی ملت میں شامل کر دیں اور جس کو جی چاہے نکال دیں۔ یہ فضا چونکہ امت مسلمہ کی حد بندیاں
اور مسلمانوں کی ایک ملت کے جو نشانات ہیں وہ متعین ہیں۔ اس میں اپنی مرضی کسی کی نہ حکومت کی چل سکتی ہے نہ کسی اور کی، اور یہ خالص علماء کا کام ہے اور علماء ربانیین کا کام ہے جو اس فن کے ماہر ہیں، تقوی والے ہیں۔ ذاتیات اور قومی تعصب یا مسل کی جمود اور مسل کی تعصب کی وجہ سے کسی کے کفر اور اسلام کا فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ ٹھوس حقائق کی روشنی میں ٹھوس دلائل کے ساتھ کسی کے کفر اور اسلام کا وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اس دور میں جیسا کہ ہمارے لوگوں کا ایک مزاج بن چکا ہے کہ وہ دین ہمیشہ ایسے لوگوں سے لیتے ہیں جن کا کچھ علمی مقام مستند نہیں ہوتا، تو وہ غیر مستند لوگوں کے غیر مستند فتاویٰ کو سامنے رکھ کر جس کا جی چاہے ملت میں داخل کر دیتے ہیں، جس کو جی چاہے ملت سے نکال دیتے ہیں۔ تو دونوں طبقے، جو نرمی کے مزاج اعتبار سے، اپنی شفقت کے اعتبار سے یا مداہنت کے اعتبار سے، ہر ایک کو مسلمانوں کا حصہ ہی سمجھتے رہتے ہیں۔ کوئی جتنے مرضی کفریہ عقائد رکھے، متواترات دین کا انکار کرے، ارتداد کے سارے احکام چاہے اس پر جاری ہو جائیں، لیکن وہ اپنے ظاہر میں کلمہ پڑھنے والا ہو، نماز پڑھنے والا ہو، تو کہتے ہیں کسی کلمہ گو کو کافر نہ کہا جائے، کسی کو نماز پڑھنے والے کو بے دین نہ کہو، کافر نہ کہو، وہ مسلمان ہی ہے۔ ان لوگوں کی بات ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی، ہر طرح کے عقائد کے ساتھ اسلام میں چل سکتا ہے۔ جیسے ہندوستانی ایک لقب ہے، ایک یا پاکستانی ہونا، تو اب ہندو بھی پاکستانی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی، سکھ بھی، یہودی بھی۔ تو گویا کہ اسلام بھی اس طرح کا ایک قومی لقب ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ ہندوستانی ہے، یہ مسلمان ہے، اور اس میں ہر طرح کے لوگ چل سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام کی اپنی حدود ہیں، اپنی قیود ہیں، اپنی ترتیب ہے۔ اس ترتیب کی بنیاد پر اس کے اندر جو بھی اس کے ضروریات کو، اس کے دیے ہوئے عقائد و نظریات کو دیانتداری کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ مانے، اور اپنے دل میں اس کے معاملے میں کوئی کجی نہ پائے، اس کے اپنے معاملے میں کوئی دل میں کوئی تنگی نہ پائے، اس شخص کو مومن کہا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص بظاہر تو اسلام کو مانے، اسلام کے احکامات کا اقرار کرنے والا ہو، لیکن کسی ایک متواتر یا ضروریات دین میں سے کسی ایک ضروری مسئلہ کا انکار کرنے والا ہے یا اپنے دل میں تنگی پانے والا ہے، تو اسلام اس طرح مجبور نہیں ہے، یا اسلام کی غیرت اتنی مری ہوئی نہیں ہے کہ وہ محض اپنی مردم شماری بڑھانے کے لیے، اپنی گنتی کی جو ہے وہ کاؤنٹنگ بڑھانے کے لیے کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، ہر ایرے غیرے کو اپنی ملت میں شمار کرے، چاہے وہ عقائد جیسے مرضی رکھے، اس کو ملت کا حصہ سمجھے۔ ایسا اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام مردم شماری پہ زور نہیں دیتا، مقدار پہ زور نہیں دیتا، بلکہ معیار پہ زور دیتا ہے۔ اس کی مثال ہمارے سامنے تب آئی تھی بالخصوص قرون اولیٰ کے زمانے میں، جب بہت سارے لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، اور صرف زکوٰۃ کا مطلقاً انکار نہیں کیا تھا، بلکہ خلیفہ وقت کو صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا۔ بقیہ ان کی نماز، ان کے احکامات، ان کے معاملات سب کے سب مسلمانوں والے تھے، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تلوار کھینچ لی کہ اسلام کی شبیہ کو تم بگاڑ رہے ہو۔ اگر ہر بندہ اپنی مرضی سے اسلام کے اندر اپنا کام چلانے لگے، اپنی مرضی سے اسلام کے اندر اپنا جو اس کا جی چاہے کرنے لگے، تو پھر اسلام قیامت کی صبح تک خالص شکل میں نہیں پہنچے گا۔ پھر جس طرح جو جتھا گمراہ ہو کر جو نظریہ بنا لے گا وہی اسلام بنتا چلا جائے گا۔ اسی طرز پر جب مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار نہیں کیا تھا۔ اس کی نماز، اس کا روزے، اس کی زکوٰۃ، اس کی اذان، مکمل معاملات اس نے مسلمانوں والے ہی رکھے تھے، لیکن اس نے دین کے اندر ایک ایسی چیز کا اضافہ کیا تھا جو دین میں قابل قبول نہیں تھی، کیونکہ اسلام کا متواتر اور قطعی عقیدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، تو محض اس کی عبادات کو دیکھ کر اس کے اوپر اسلام کے احکامات جاری نہیں کیے گئے، بلکہ اسلامی نصوص اور قواعد کو سامنے رکھتے ہوئے، چونکہ وہ ایک صریح نص کا منکر تھا، امت کے اجماع کا منکر تھا، تواتر کا منکر تھا، اس نے ایک نئی یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شراکت فی النبوت کہ نبوت میں شریک حصہ دار ہونے کا دعویٰ کیا۔ اب اسلام کو اس وقت سے زیادہ مردم شماری کی کسی دور میں ضرورت پیش نہیں آئی۔ تعداد کے اعتبار سے مسلمان اس وقت اتنے کمزور تھے، اتنی تعداد کی قلت کا ان کو سامنا تھا کہ ان کی تو خواہش تھی کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے لوگ ہوں، لیکن ایسے وقت میں جب صحابہ کی اسلام کی پہلی جماعت کی، اور جو کوئی عام جماعت نہیں تھی، اس نے قیامت کی صبح تک اس دین کو رہنا تھا، اس میں تو ایک ایک فرد کی قیمت تھی۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہ وہ اسلام تھا جس میں ایک سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پر
1400 صحابہ سے موت کی بیعت لے لی گئی کہ ایک مسلمان کتنا قیمتی ہے، اس جماعت کے افراد کتنے قیمتی ہیں، لیکن 40,000 کے قریب مسلمہ کذاب کے متبعین جو اسلام کے دعوے دار تھے، نمازیں بھی وہی، عبادات بھی وہی، لیکن ایک مسئلہ کا جو ختم نبوت کا انہوں نے انکار کیا تو ان کے خلاف جنگ لڑی گئی اور ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا گیا۔ وجہ کیا تھی کہ انہوں نے ایسا اقدام کیا تھا جس کو اسلام کا مجموعی مزاج برداشت نہیں کرتا، اسلام کے راستے پہ ایسے لوگوں کو چلنے کو گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ اس وجہ سے اصول یہ ذہن میں رکھے، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ کسی کو بلا وجہ کافر قرار دینا جس طرح جرم ہے، ایسے ہی کسی کو بلا وجہ کفر کے ہوتے ہوئے مسلمان کہنا بھی جرم ہے۔ جس طرح کسی مسلمان کو کافر کہنا یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ مسلمان ہو، اس کے عقائد درست ہوں اور آنکھیں بند کر کے اپنے مسئلے کی تعصب میں یا کسی کے پیچھے لگ کر خام خواہ کافر کہہ دیا جائے، یا دوسرے نمبر پہ کسی کافر کو محض صلح کل بننے کے لیے محبت کے ساتھ ان کو ملا کر رکھنے کے لیے مسلمان کہہ دیا جائے، تو فرمایا ادخال کافر فی ملت و اخراج مسلم عنہا عظیم فی الدین، یہ دین کے اندر بہت بڑا معاملہ ہے، یہ اتنا چھوٹا معاملہ نہیں ہے کہ جس کو ہم محض مسل کی ناروں تک محدود کر دیں۔ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں انگریز نے یہ چال چلی ہے، اس نے یہاں کے فتویٰ بازی کے میدان کو بہت گرم کیا ہے کہ جس کا جو جی چاہے پہلے مسلکوں کی اس نے پارٹیشن کی حد مضبوط کی، پھر فتویٰ بازی کا میدان اس نے گرم کیا۔ چھوٹی سی بات تمہاری سمجھ میں آئی یا نہیں آئی تو اپنی سمجھ پر بھی فتویٰ لگا دو کہ میں اس سے یہ سمجھاؤں لہٰذا اس کی روشنی میں یہ بندہ گستاخ ہے، یہ کافر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ حتیٰ کہ آپ اندازہ کریں مرزا غلام محمد قادیانی نے کتنا اس کا سنگین مسئلہ تھا، لیکن جو محتاط علماء کرام تھے انہوں نے جب تک اس کا کفر روز روشن کی طرح واضح نہیں ہوا وہ اس کی تعویل کرتے رہے، کوشش کرتے رہے کہ شاید یہ بندہ ایسا نہ ہو، ہمیں خبریں غلط پہنچ رہی ہوں، ہو سکتا ہے اس نے دعویٰ نبوت نہ کیا ہو، تو حتی المقدور مومن کا ایمان بچانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن جب اس کا کفر بالکل علم نشرح ہو کر سامنے آ گیا اور کسی قسم کی کوئی شبہ، شک اور گنجائش باقی نہ رہی اس کا ایمان بچانے کی، تب علماء نے متفقہ طور پر اسے کافر قرار دیا۔ اور علامہ بدر الدین حنفی نے اس میں علامہ بدر الرشید حنفی نے الفاظ الکفر کے اندر اور اس کی شرح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا، اس میں ایک خاص اصول اور ضابطہ لکھا۔ وہ ضابطہ کیا ہے؟ اور اسی ضابطے کو عام طور پر لوگ کہتے ہیں اگر کسی میں 100 باتیں بھی کفر کی پائی جائیں تو اس کے اندر ایک بات بھی اسلام کی ہو تو اس کا اعتبار کیا جانا چاہیے۔ تو یہاں پہ اس کو الفاظ الکفر فرماتے قال العلماء اذا کان فی المسألۃ وجوہ توجب الکفر ووجہ واحد یمنع التکفیر، اگر کسی مسئلے میں کئی وجوہ ہوں جو کفر کو واجب کرنے والی ہیں تو ایک وجہ ہو جو تکفیر کو روکنے والی ہے، ووجہ واحد یمنع التکفیر فعلی المفتی ان یمیل الی الوجہ الذی یمنع التکفیر فہو مسلم، فرمایا تو مفتی پہ لازم ہے اس کا میلان اس وجہ کی طرف ہونا چاہیے جو کفر کو روکنے والی ہے، جو اس کو مسلمان ثابت کرنے والی ہے، اس وجہ کی طرف توجہ ہو، یہ بندہ مسلمان، اس کو بچایا جائے۔ اس لیے کہ اسلام کا کمزور سا احتمال بھی کفر پہ غالب آتا ہے، کفر کے احتمالات پر اسلام کا احتمال غالب آتا ہے، تو اس لیے بلا وجہ تکفیر نہیں، بلکہ اگر 100 باتوں ایک بات سے 100 وجوہات 100 احتمالات ہو سکتے ہیں اور اس میں 99 احتمالات کفر کے ہیں، ایک احتمال اسلام کا ہے تو اس میں اس احتمال کو مفتی ترجیح دے گا، اس احتمال پر عمل کرے گا اور اس میں وہ اس کے مسلم ہونے کا فتویٰ دے گا۔ لیکن یہ بات اس شخص کے لیے ہے جس کی ساری زندگی اسلام پہ گزری ہو، جس کی ساری زندگی اسلامی معاملات والی ہو، لیکن اگر اس کی زندگی اسلام پر گزری نہیں ہے، ساری زندگی کفری اعمال والی ہے، کوئی قادیانی ہے، اس کی بات میں یا کسی اور بے دین انسان جس کی زندگی اللہ کے انکار پہ، اس کا کفر کئی معاملات میں واضح ہے، اب اس کی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دیگر وجوہات سے پہلے ہی کافر ہے۔ ہاں ایک شخص ہے اس کے معاملات میں مثال کے طور پر وجوہات کئی نکل سکتی ہیں لیکن ہے مسلمان، اس نے زندگی میں کبھی کفر نہیں کیا، تو اس کی سابقہ زندگی، اس کی حالت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے جو کرنٹ ایشو ہے، اس کا جو موجودہ مسئلہ ہے، اس پر اسلام کا فیصلہ کیا جائے گا، کفر کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ اس کی مثال مسلم شریف میں حدیث مبارکہ بھی موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اشد فرحم بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ، اللہ اپنے بندے کی توبہ سے سب سے زیادہ خوش اس وقت، بندے سے خوش اس وقت ہوتے ہیں جب بندہ اپنے رب کے سامنے توبہ کرتا ہے، توبہ کے وقت اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اور اس کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ایک مثال فرمائی کہ ایک آدمی
اس کا اونٹ جنگل میں گم ہو گیا، دیہات میں گم ہو گیا، تو جنگل میں صحرا میں گم ہوا، اس کے اوپر کھانے پینے کا اونٹنی کے اوپر سامان بھی تھا، سارا لدا ہوا تھا، شراب بھی، پینے کا پانی بھی سارا۔ اب یہ تلاش سے بالکل مایوس ہو کر موت کے انتظار میں لیٹ گیا، اور جب موت کے انتظار میں یہ لیٹا تو اچانک دیکھا تو اونٹنی اس کے پاس کھڑی ہے۔ تو جب سارا سامان یک دم دیکھا تو وہ خوشی سے فاخذ بخطامہا، اس کی لگام کو پکڑا اور بڑی خوشی سے اللہ کو کہنے لگا، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنے لگا انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں۔ اب ساری زندگی اسلام والی تھی، کلمہ کفر منہ سے نکل گیا۔ جب کلمہ کفر منہ سے نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کافر ہو گیا، کیونکہ کلمہ کفر منہ سے نکل گیا ہے، اللہ کو اپنا بندہ کہہ دیا، اور خود اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں۔ تو کہنا الٹ تھا کہ میں اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے، لیکن غلطی سے خطا سے زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا جس کی بنیاد پر اس کی تکفیر نہیں ہو سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کی تعویل کی، فرمایا اخت عبدی من شدت الفرح، یہ بندہ خوشی کی شدت سے، یعنی اچانک موت کے منہ سے نکل کر آ رہا تھا اور اس کی یعنی وہ پیاس تھی، بھوک تھی، اس کے علاج یکدم پانی مل گیا اس کو، اس کی اونٹنی واپس مل گئی، تو فرمایا اخت عبدی من شدت الفرح، یہ بندہ خوشی کی شدت سے خطا کر گیا ہے۔ اس کی خطا میں اس کا ارادے کا دخل نہیں ہے، بلکہ خوشی کی شدت میں خطا کر گیا۔ اس کو آپ موجودہ دور میں ایک مثال دیکھ لیں، کوئی اگر ایک آدمی اپنے ہاتھ میں قرآن پاک کا نسخہ پکڑا اور احانت کے ساتھ وہ زمین پر گرا دیتا ہے، یہ بندہ کافر ہو جائے گا کہ اس نے کلام اللہ کی احانت کی ہے۔ تو اب اس نے قصدن ایسا کیا، اور ایک آدمی ادب سے اٹھا کر لا رہا ہے اور ٹھوکر لگی اور ہاتھ سے نیچے گر گیا، اب اسے کوئی بھی کافر نہیں کہیں گے، بلکہ یہ گناہ گار بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں اپنا عمل اور دخل نہیں ہے، حالانکہ کام ایک ہے دونوں۔ جس نے خود قرآن پاک کا نسخہ زمین پر گرایا ارادے اور قصد کے ساتھ احانت کے لیے، اور ایک سے خطاً گرا ٹھوکر لگنے کی وجہ سے، اور وہ جلدی جلدی اٹھا کر اسے چوم رہا ہے اور ڈر رہا ہے کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے، تو یہ گناہ گار بھی نہیں ہے، اور ادھر بندہ کافر ہو گیا، تو کام ایک جیسا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ جو کفر کے فتوے میں جلد بازی نہیں ہوتی، کفر کے فتوے میں پوری احتیاط کے ساتھ تحقیق کے ساتھ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ واقعی اس نے متواترات دین کا انکار کیا ہے، اس نے ضروریات دین کا انکار کیا ہے، اور اس نے ان تمام باتوں کا جن باتوں کی یعنی کہ اسلام میں بنیادی ضرورت ہے، اسلام کی شبیہ میں داخل ہے، ان کے کسی مسئلے کا انکار کیا یا سب کا انکار کیا تو یہ کافر ہے۔ اور اگر ان سب کا ماننے والا ہے، عملی طور پہ کوتاہی ہے، تو عملی کوتاہی کی بنیاد پر خوارج کی طرح کفر کے فتوے نہیں لگائے جاتے، جیسے آج کل عرب ممالک میں یا وہ عراق اور شام وغیرہ میں یہ داعش والوں نے جو کام پکڑا ہوا ہے وہ یہی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ کفر کا فتویٰ اور انسانوں کو زندہ آگ میں جلایا جا رہا ہے، چونکہ جس کو آپ کافر کہہ رہے ہیں، کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں، آپ نے اس کے خون کو حلال کر دیا، آپ نے اس کی یعنی بیوی کو بچوں کو بندی بنانا اور غلام بنانے تک آپ پہنچ چکے ہیں، آپ اس کے لیے اس کا مال لوٹنا جائز ہو چکا ہے، تو آپ نے اس کو مباح الدم قرار دے دیا انسانی معاشرے میں، جس کو آپ نے کافر کہا ہے۔ تو اس لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ اللہ کا خلیفہ ہو زمین پر، مسلمان ہو، سارے معاملات درست ہوں، اور آپ صرف ایک بات آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسے صریح اس کے عقائد کفریہ ہیں، جیسا کہ قادیانیوں کے ہیں، لاہوری مرزائیوں کے ہیں، دیگر کفار کی یعنی بھری پڑی اس وقت دنیا ایسے لوگوں سے کہ جن کے عقائد میں صراحتاً کفر پایا جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کا دفاع نہیں کیا جائے گا، ایسے لوگوں کے وجوہ یمنا واحد وجہ واحد یمن اور تکفیر، اس ضابطے کو لیا جائے گا، کیونکہ جو مسلسل کفر بک رہا ہے اور اس کا کام ہی کفر کی ایڈورٹائزمنٹ ہے، کفر کی تشہیر ہے، تو ایسے شخص کا دفاع نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر مومن ہے، اس سے غلطی ہوگی تو اس کا دفاع کیا جائے گا، اس میں تعویل کی جائے گی، اور یہ تعویل کرنا خود مسلم شریف کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی سے منہ سے کلمہ کفر کہنے والے کے قول کی تعویل کی تھی۔ بس یہ آج کا سبق اس عنوان پر تھا کہ کفر اور اسلام کے فاصلے اور حدود کو متعین رکھنا، ان فاصلوں کا دنیاوی زندگی پر بھی اثر ہے، اخروی زندگی پر بھی اثر ہے، اس معاملے میں انتہائی احتیاط ضروری ہے تاکہ بلا وجہ کسی کو کافر بھی نہ کہا جائے، اور بلا وجہ کسی کافر کو مسلمانوں کی ملت میں بھی نہ داخل کیا جائے، تاکہ نہ نسب خلط ملط ہوں، نہ وراثت کے مسائل بنے۔ جس کو متدین راسخ فی العلم علماء تحقیق کے بعد کافر قرار دے دیں اسے سب کافر سمجھیں، اور جس کو مسلمان جن عقائد کی بنیاد پر راسخ فی العلم اور جو ہے علماء ربانیین جس کے اسلام پر متفق ہوں اسے مسلمان سمجھا جائے۔ خام خواہ ہر سوشل میڈیا اور ارد گرد دائیں بائیں گھومنے والے کے یعنی بازاری فتووں یا خام خواہ کی باتوں پر کسی کے کفر اسلام کا فیصلہ نہ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان بنیادی عقائد اور اصولوں کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔